الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ تمہارے لیے یعنی اے مسلمانوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ جب ہم عیسائیوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلوک کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرتی نظام پیش کیا اس میں نہ صرف مسلمانوں کو آپس میں حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی بلکہ غیر مسلموں سے بھی حسن معاشرت کی تعلیم دی اور خود بھی اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرتی نظام پیش کیا اس میں نہ صرف مسلمانوں کو آپس میں حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی بلکہ غیر مسلموں سے بھی بہت اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ غیر مسلم خواہ مہمان ہوں، ہمسایہ ہوں یا مسلم ریاست کا ایک عام شہری ہو، ہر صورت میں اس سے حسن سلوک اور اس کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ حکومت اور مسلم معاشرے کی ذمہ داری قرار پایا۔ اگر کوئی غیر مسلم شہری قانون کو ہاتھ میں لے، دین اسلام کی کسی مقدس چیزوں میں سے کسی کو خراب کرے یا کوئی کسی گناہ کا مرتکب ٹھہرے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، مسلم اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قرار واقعی سزا دے، نہ یہ کہ مسلمان جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اس کے لیے فساد کی شکل اختیار کریں۔ بحیثیت انسان غیر مسلم کے احترام کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم جو اہل کتاب تھا اس کو قتل کر دیا، ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس غیر مسلم کے عہد کو پورا کرنے کی زیادہ ذمہ داری ہے اور مسلمان کو بدلے میں قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جتنا احترام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کے انسانوں کا ہمیں سکھایا ہے، مثلاً ان کا پکا ہوا کھانا کھانے اور اپنا کھانا انہیں کھلانے کی کئی مثالیں سیرت پاک میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بے حد محبت اور احترام سے پیش آئے، حالانکہ وہ کرسچن تھے۔ ان کو مہمان بنایا اور بنفس نفیس مہمانداری کے فرائض سر انجام دیے، بلکہ جب پہلی ہجرت مسلمانوں کو کرنے کا حکم ہوا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سب سے پہلے ایتھوپیا بھیجا، حبشہ، جہاں پر عیسائی رہتے تھے،
اور ان کے بادشاہ کا نام نجاشی ہی تھا۔ اسی طرح نجران یہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے، موجودہ سعودی عربیہ کا علاقہ ہے، یعنی عرب کے اندر یہ عیسائی رہتے تھے۔ تو ان کا ایک وفد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عیسائی وفد کو، کرسچن وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ کہاں ٹھہرایا؟ مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور مسجد نبوی میں انہیں اپنے طریقے پر، یعنی ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور ان لوگوں نے جب اپنے دین کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں نہایت تحمل سے سنی اور انتہائی نرمی سے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تقریباً پورا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ غیر مسلم رعایا کی حیثیت سب سے پہلا معاملہ انہی نجران کے عیسائیوں سے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق ان کو دیے وہ تاریخ میں یوں درج ذیل ہیں۔ یہ معاہدہ اس طریقے سے ہوا تھا، اس کی پہلی شق تھی کہ ان عیسائیوں کی جان مسلمانوں سے محفوظ رہے گی، ان کی جائیداد اور مال ان کے ہی قبضے میں رہے گا، مسلمان اس سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، ان کے مذہبی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، وہ اپنے مذہبی اور اپنے دیگر عہدوں پر برقرار رہیں گے، ان کی صلیبوں اور عورتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کی نہ تو کسی چیز پر قبضہ کیا جائے گا، پراپرٹی وغیرہ پر، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی فوجی خدمت جبراً لی جائے گی، اور نہ ہی پیداوار کا عشر لیا جائے گا، اور نہ ان کے ملک میں فوج بھیجی جائے گی، ان کے معاملات و مقدمات میں پورا انصاف کیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہونے پائے اور نہ کسی کو ظالمانہ زحمت دی جائے گی۔ ان حقوق کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس چارٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آج کی مہذب غیر مسلم ریاستیں بھی اپنی رعایا کو اتنے حقوق نہیں دے سکیں جہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی عیسائیوں کو دی تھیں۔ اتنا فرمایا تھا کہ جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سازش نہیں کریں گے یا مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلی کار نہیں بنیں گے، تب تک ان کے ساتھ پورے عدل و انصاف سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور دوسرا ان کے مال و جان اور ان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں سے حسن سلوک اور رواداری کی تعلیمات دیں، اور ان مثالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت یافتہ جماعت تھی صحابہ کرام، ان پر بھی یہ اثر ہوا کہ انہوں نے بھی ہمیشہ اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر مسلموں سے اچھا سلوک کیا اور اپنا شعار بنایا اور رواداری کی اعلیٰ مثالیں قائم فرمائیں۔ اور اس کی ایک بہترین مثال صلاح الدین الایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو یروشلم میں عیسائی محصور ہو گئے تھے، ان کے ساتھ جو انہوں نے رحم کا معاملہ کیا تھا، تو اس وجہ سے عیسائیوں نے تاریخ میں ان کو ایک رحم دل بادشاہ اور رحم دل سلطان کے نام سے یاد کیا ہے۔ ہمیں بھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور غیر مسلموں کے حقوق کی ہر لحاظ سے پاسداری کرنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں۔ آج نہایت افسوس کا مقام ہے کہ جو جڑاں میں جو مسلمانوں نے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، جو پاکستان کے شہری ہیں وہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس پر ہماری گردنیں شرم سے جھک گئی ہیں،
اور ہم کہیں سے بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے غیر مسلموں کے معاملے میں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کی سنت کے مطابق غیر مسلموں سے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔